وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ داعی اور اتحاد کی یہاں باتیں ہو رہی ہیں تو ایک تاریخ ساز واقعہ یا اس طرف توجہ دلا دوں کہ 31 علماء کے 22 نکات سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس کے جو داعی تھے وہ تھے میرے دادا حضرت مولانا احتشام لکھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور جن لوگوں نے بزرگوں کی روش کو اختیار کیا اللہ نے انہیں بام عروج پر پہنچا دیا، تو قابل مبارکباد ہیں۔ اور اگر یہ کہنا ضروری ہے کہ کسی مسلک سے میرا تعلق ہے تو پھر یہ سن لیجئے کہ دیوبندی حقیقی آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اگر کہنا ضروری ہے، ورنہ ان مسالک کی جو ہے اہمیت ہماری فیملی میں نہیں ہے، اور اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو وہ ہے کلمہ طیبہ اور مسلمان، بس۔ اور دو چیزوں کی بنیاد ہمارے ہاں جو ہے وہ گھٹی میں گھول کے پلا دی گئی ہے، پاکستانیت اور اسلامائزیشن، تیسری چیز ہمیں نہیں پتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ تھانوی خاندان جو ہے اگر کسی کی حمایت کرتا ہے تو کھل کے کرتا ہے، ورنہ کرتا نہیں ہے۔ اور میں آج اپنا امام مان رہا ہوں سید جواد نقوی صاحب کو، اس لیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ صبح سے جو فضا میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں یہ ہم نے بچپن سے اپنے گھر میں دیکھی ہے، نہ شیعہ نہ سنی، نہ دیوبندیت نہ بریلویت نہ اہل حدیث، اور اگر کوئی فرقہ رہ گیا تو وہ آپ مجھے بتا دیں۔ ہاں، جماعت اسلامی بھی ایک فرقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے تو وہ آپ بتا دیجئے گا مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں پر، اس لیے کہ ہم نے اپنے ہوش و حواس میں دیکھا کہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے، میرے دادا حضرت مولانا احتشام لکھانوی رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے تشریف لے گئے مسجد میں، پیچھے پیچھے جو ہے دیگر علامہ اور شیعہ حضرات جو ہیں ہمارے دادا کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ کوئی تفریق نہیں ہے، عوام کو بتا دیا کہ ہمارے اندر کوئی دوریاں نہیں ہیں۔ آج بدقسمت یہ ہے کہ ہائی لیول پہ علماء ایک ہیں اور نچلا طبقہ جو ہے وہ بکھرا ہوا ہے، وہ منتشر ہے۔ میں اگر کسی شیعہ عالم کے کہنے پر پروگرام میں چلا جاؤں تو میری مسجد کے جو لوگ ہیں نمازی وہ میری گدی پکڑ لیتے ہیں، میں صحیح بتا رہا ہوں، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ابھی ماضی قریب میں حضرت تشریف لے گئے ایک جگہ تعزیت کے لیے، گئے یا نہیں گئے؟ میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ اب میری گردن پکڑتے تھے، اب ان کی گردن پکڑو جو فاتحہ خوانی کر رہے ہیں۔ تو وہ میرے دادا جو ہے اس موقع پر فرماتے تھے کہ ہم اوڑھ لیں تو ہیڈ، آپ اوڑھ لیں تو ٹوپی۔ عجیب بات ہے، ہم اگر چلے جائیں کسی بھی مسلک کے پروگرام میں تو ہمارا جو ہے جینا حرام ہو جاتا ہے، آپ کے بڑے جو ہے وہ اگر کہیں چلے جائیں اور آ جائیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جیسے عالم کی بیوہ اور پولیس کی بیوہ جو ہے وہ سب کی بھابھی ہوتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ ایسا ہے معاملہ۔ بڑے قابل مبارکباد ہیں اس وقت میرے بزرگ علامہ سید جواد نقوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ،
کہ انہوں نے یہ گلدستہ جو سجایا ہے، ان سے پوچھئے، ان کے دل سے پوچھئے، اس لیے کہ اپنی قوم کو بھی جواب دے ہیں۔ سب نے ویلکم نہیں کیا ہوگا، نہیں، آپ جذباتی نہ ہوں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ دل پہ لے گئے۔ مٹھی جو ہے وہ تمام انگلیاں برابر نہیں ہیں، آپ دل پہ نہ لیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور وہ تو نظر آ رہا ہے کہ سب نے جو ہے اس پہ ویلکم کہا ہے، تو تبھی تو آج یہ گلدستہ سجا ہوا ہے کیا کہ آج اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں اتنی دیر سے اتحاد میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید اتحاد ایئر لائن کوئی آ رہی ہے پاکستان میں۔ بھائی اتحاد کے لیے کڑوی گولی نگلنی پڑتی ہے، پھر اتحاد ہوتا ہے۔ علامہ صاحب نے آج اتحاد کا جو پہلا قدم رکھا ہے، یہ اپنے گھر سے آغاز کیا ہے۔ بس آخری بات کہہ کے میں ختم کروں گا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے جو لکھا ہے، حکایت لکھی ہے، فرمایا کہ ایک کلہاڑی جو ہے وہ آ گئی تھی جنگل میں، تو تمام جو درخت تھے انہیں اپنی سالمیت خطرے میں نظر آئی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اب تو ہماری جو ہے سالمیت خطرے میں نظر آتی ہے۔ جیسے آج پاکستان میں اور خاص طور سے کراچی میں جو ہے نا تجاوزات کا خاتمہ ہو رہا ہے، اس میں جائز بھی جا رہی ہیں، ناجائز تو جا رہی ہیں۔ تو کلہاڑی جب آ گئی تو ایک درخت نے یہ کہا کہ ہمارے درمیان ایک بزرگ درخت ہے، ان کے پاس چلتے ہیں، جو وہ فیصلہ کر دیں گے وہ ہم کریں گے۔ یہ سب درخت جو ہے سر جوڑ کر جو ہے بزرگ درخت کے پاس گئے ہیں اور یہ کہا ہے کہ کلہاڑی آ گئی ہے جنگل میں، ہماری سالمیت ہمیں خطرے میں نظر آتی ہے، اب کریں تو کیا کریں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تحریر کر لیجئے، نقش کر لیجئے جو بات اب میں کہنے جا رہا ہوں، اور یہی پاکستان کی پوری تاریخ ہے۔ اس بزرگ درخت نے یہ کہا کہ ابھی تو کلہاڑی آئی ہے نا، تو ڈرتے کیوں ہوں، جب ہم میں سے کوئی اسے دستہ فراہم کرے گا، جب اسے طاقت اور قوت ملے گی، جب ہمارا نقصان ہوگا۔ آج یہی صورتحال ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے جو ہمارا خاندان چلا ہے، فرمایا کہ حافظ قرآن اور عالم دین بننا کوئی کمال نہیں ہے، سب بن جاتے ہیں، میرے نزدیک کمال یہ ہے کہ انسان بن جائے۔ آج ہم میں مجھ سمیت انسانیت کی کمی ہے، اور کسی نے کیا خوب کہا